اعتراض آیا میرے اوپر بہت ذرا سخت الفاظ کے اندر کہ اب یہ اتنے بڑے ہو گئے، امام بخاری سے بھی آگے نکل گئے، امام بخاری کی مانے ان کی مانے ہم؟ کہا بھائی میرا امام بخاری سے مقابلہ کیوں کرتے ہو، میں تو ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم امام بخاری کی مانیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کو دیکھیں؟ بات تو یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے اسے دیکھیں سب، کیا اس سے کچھ نقصان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ سائیکالوجیکلی نقصان ہوتے ہیں کم عمر میں شادی سے یا نکاح سے، بچوں کے نکاح سے ان کو سائیکالوجیکلی ان کے اوپر اثر پڑتا ہے، ان کے اوپر نفسیاتی طور پر ان پہ بیولوجیکلی بھی اثر پڑتا ہے، بہت سی خرابیاں آتی ہیں۔ تو پھر اسلام نہیں کر رہا ہوگا یہ پروف؟ یہ بگاڑ سب جگہ آتے ہیں، ہم خالی دوسروں پر اعتراض نہیں کریں گے لیکن اوروں کو بھی دیکھ لیجیے۔ اب یہ عیسائی جو ہیں یہ ان پہ تو پھپتیاں کستے نہیں ہیں 3 سال کی لڑکی سے نکاح کرنے پہ یا شادی کرنے کے اوپر، یہاں چل رہی ہے، اس کو گھیرا ہوا انہوں نے کتاب، انہوں نے 6، اور وہ جھوٹا بالکل، اصل میں یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، وہ بھی جھوٹا ہے، وہ بالکل ان کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا، مذاق سارا وہ جو ہے وہ مسلمانوں کا اڑایا جا رہا ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ہنیئا مریا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی دے دو، اور پھر اگر وہ اس میں سے کچھ تمہارے لیے پسند کریں تو اسے تم اچھا پاکیزہ سمجھ کر خوشی سے کھا سکتے ہو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 4، درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بات شروع ہوئی تھی کہ سب کو ایک نفس سے پیدا کیا، تو ساری نسل اس ایک نفس سے چلی، تو یہ اللہ نے کیا، تم اللہ ہی کا نام لے کے ایک دوسرے کو حوالے دیتے ہو، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور اللہ ہی کے نام پر یہ رشتے قائم ہوتے ہیں جو رحم کے رشتے ہیں، اسی کے نام پر وہ جائز قرار پاتے ہیں، تو ان کے حقوق ادا کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اور اس کے بعد پھر بات آ گئی تھی، شروع ہو گئی تھی یتیموں کی، کہ اگر یتیموں کو ان کے مال ادا کر دو، اور پچھلی آیت تھی آیت نمبر 3، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یتیموں کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ان عورتوں سے نکاح کر لو جن کے بچے ہیں وہ یتیم، یا ان میں سے یتیم بچیوں سے نکاح کر لو، ان میں سے جو سیٹ بھی تمہیں پسند ہو، ایک سے زیادہ نکاح کرو، 2 یا 3 یا 4، لیکن اگر تمہیں یہ خوف ہو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یہ خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی ہو یا باندھیوں سے نکاح کرنا، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اور یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ناانصافی سے بچ سکو، اس لیے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کرنا ہے، ان کی حق تلفیاں ہو رہی ہیں، اس کے لیے یہ تھا کہ انہیں اپنی فیملی کا حصہ بناؤ سپورٹ کرنے کے لیے۔ ایک ناانصافی کو دور کرنے کے لیے اگر دوسری شروع کر دی جن سے نکاح کیا تو کوئی اس کا فائدہ ہی نہیں ہے، کہ جن سے نکاح کیا ان عورتوں میں انصاف نہیں کر پا رہے۔ اصل مقصد تو انصاف کا معاشرہ قائم ہونا ہے، ایک خرابی کو دور کیا دوسری پیدا ہو گئی تو پھر ایک ہی رکھو، رہنے دو، لیکن انصاف ہر حالت میں قائم رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ آیت ہے، جب
معاشرے کا ذکر آیا، سوسائٹی کا، تو وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور ان کو بھی صرف اتنا ہی نہیں کہ نکاح کرنا ان کے ساتھ میں، ان کے ساتھ انصاف کرنا، ان کو مہر بھی خوشی خوشی ایسے ہی دینا جیسے تم اور نکاح کرتے. ایسا نہیں ہو کہ یہ ترس کھا کر ہو رہا ہے، یہ تو حکم دیا جا رہا ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں تو ہم تو احسان کر رہے ہیں. یہ اسپرٹ نہیں ہو. ایک تو اللہ کا حکم، ہم اللہ کا حکم بجا لا رہے ہیں، اور پھر ان کے اوپر ایک احسان ہو رہا ہے، ان کو زیادتی سے بچا رہے ہیں. اب اس کے بعد مہر بھی اتنا ہی دیں. آگے ہاں مہر بھی دینا ہوگا، یعنی جو طریقہ پورا انصاف کا ہوگا، کوئی ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا کر نکاح نہیں ہوگا. اسی عزت کے ساتھ میں رہیں جن سے نکاح کیا جائے. جن کی حق تلفی ہو رہی تھی ان کو حق دینے کے لیے ان کو عزت بھی ویسے ہی دینی ہوگی جیسے پہلی بیوی سے نکاح کیا تھا، یا ایک نکاح تم کرتے. لیکن اگر وہ خود تمہیں مہر کی ادائیگی میں سے کچھ چھوڑ دیں تو وہ تمہارے لیے جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں کسی بھی طرح کی. وہ خود اپنی پسند سے، یعنی اس پر ان کا کوئی پریشر نہ ہو. دیکھیے یہاں مہر کو صدقہ کہا، مہر کو دوسری جگہ پر کمپنسیشن کہا ہے، اجورہن، اور یہاں صدقہ کہا. جہاں اجورہن کہا ہے اس کا مطلب کمپنسیشن، وہ تمہارے لیے کچھ کرتی ہیں. تمہاری زندگی کو خوشگوار رکھنا تو دونوں کا فریضہ ہے، دونوں ایک دوسرے کی زندگی کو خوشگوار رکھیں. لیکن بچوں کی پیدائش ہے، ان کی تربیت ہے، پھر بہت سی اور جو ذمہ داریاں ہیں جن کی وجہ سے وہ مجبور ہیں کہ وہ اپنا بزنس، اپنے کام، اپنا جاب ایسے نہیں کر سکتی جیسے تمہارے پاس کمانے کے ذرائع ہیں. تو ان کو ایک سوشل سیکیورٹی کی ضرورت ہے. تو کہا صدقہ لفظ جو استعمال کیا، صدقہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. ان کو کمپنسیٹ کرنا ہے لیکن ساتھ میں ہی اللہ کی رضا کے لیے ہے. دیکھیے ایک زکوٰۃ ہے، وہ بھی صدقہ ہے، کمپلسری صدقہ. جہاں زکوٰۃ کی مدیں بتائی ہیں سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 میں، وہاں پر اسے صدقہ کہہ کے شروع کیا کہ صدقات کس کس کے لیے ہیں، اور آخر میں کہا کہ یہ وہ صدقات ہیں جو فرض ہیں. جب فرض نہیں کہا جائے تب وہ صدقہ خالی کہا جائے تو فرض نہیں ہے، لیکن وہ صدقات ہیں جو کہ فرض ہیں، اور صدقات اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں. جیسے زکوٰۃ بھی صدقہ ہے اور فرض ہے، ایسے ہی مہر بھی ایک صدقہ ہے اور فرض ہے، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے. تو وہ خوشی خوشی ادا کر دو، اور وہ اپنی پسند سے، اپنی خوشی سے، بغیر کسی پریشر کے، بغیر تمہارے کہے ہوئے اگر اس میں سے کچھ کم کر دیں، کچھ چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں تمہارے لیے، تم اسے استعمال میں اپنے خوشی خوشی لا سکتے ہو. سے یہ معلوم ہوا کہ وہ جو کچھ دو گے وہ ٹوٹل ان کا حق ہے. جب انہوں نے اپنی پسند سے دیا اگر کچھ حصہ، جب یہ تذکرہ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا تھا، ان کی چوائس ہے کہ کچھ اگر تمہیں دے دیا اس میں سے تو ٹھیک ہے، ورنہ اصل میں وہ ان کی پراپرٹی ہے، وہ جوائنٹ پراپرٹی نہیں ہے، وہ دونوں کا حق نہیں ہے آپس میں. وہ اپنی رضا، اپنی خوشی سے کچھ استعمال کے لیے تمہیں اس میں سے دے دیں، کچھ کم کر دیں جتنا طے ہو چکا تھا، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے. ان کے مہر ادا کرو خوش دلی کے ساتھ میں، ان کے ویسے ہی حقوق ہوں گے. یہ نہ سمجھنا کہ یہ احسان کیا جا رہا ہے، یہ تو ایک مجبوری کی ایک ذمہ داری آ گئی، اللہ کا حکم تھا اس لیے کر رہے ہیں، مسائل کو حل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اس میں یہ جو مہر ہے، اسلام میں مہر، اور اس کے اوپر بعض جگہ کچھ اعتراض آتے ہیں غیر مسلموں کے. نو مسلم لڑکیاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاص طور سے وہ جو عیسائیت سے آتی ہیں،
ان کو محسوس ہوتا ہے کہ لڑکی کی قیمت ہے یہ. لڑکیاں کوئی اسلام میں بیچی نہیں جاتی، خریدی نہیں جاتی پیسے دے کر، یہ ان کی قیمت نہیں ہوتی. عیسائیت میں مہر نہیں ہے، اس لیے ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں نکاح کے وقت میں یا پیسے طے ہو رہے ہیں. بہت سی چیزیں تبدیل ہو گئیں حضرت عیسیٰ کے بعد، وہ جو بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھیں. تو بنی اسرائیل میں مہر کا تصور بہت پرانا تھا، لیکن اس مہر کے اندر یہ جھلک تھی کہ پیسے دے کر جیسے کسی کو لے رہے ہوں. اس لیے کہ وہ مہر ایسے ہوتا تھا کہ لڑکی کے والد، لڑکی کے باپ، ان سے ایگریمنٹ ہوتا تھا اور انہی کو ادائیگی ہوتی تھی. اور جب پیسے نہ ہو تو اس کے بدلے ان کی کچھ خدمت کرنی ہوتی تھی جو بھی طے ہو جائے. حضرت اسحاق کی 2 ازواج کے بارے میں ہے کہ دونوں کے لیے انہوں نے الگ الگ موقعوں پر 7 سال اپنے ہونے والے خسر ان کی خدمت کی، ان کی سروس کی. 7 سال کے یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ 7 سال ہمارے یہاں کام کرو تو اس کے بعد پھر نکاح کریں گے. یعنی اس کا جو کچھ مل رہا تھا وہ ان کو مل رہا تھا، لڑکی کے والد کو. اس سے جو کچھ بھی فائدہ ہو رہا تھا ان کی خدمت سے، یا اگر ڈائریکٹ اگر کچھ پیسے دے سکتے تو وہ ہوتا. وہ لڑکی کا کوئی رائٹ یا حق نہیں تھا. حضرت موسیٰ کا تو واقعہ قرآن میں بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے ان سے یہ طے ہوا کہ 8 سال ان کی بکریاں چرائیں گے، اس کے بعد وہ اپنی لڑکی کو نکاح میں دے دیں گے. تو یہ رواج تھا ان کے یہاں اس انداز کا کہ جس کے اندر لڑکا پیمنٹ کرتا تھا یا سروس کرتا تھا لڑکی کے والد کی. ایک تو اسے ختم کیا اسلام نے، یہ حق لڑکی کا ہے، لڑکی کے والد سے، لڑکی کے گھر والوں سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ یہ کوئی قیمت نہیں ہے اس کی، بلکہ وہ زندگی سوشل سیکیورٹی ہے ایک طریقے سے اس کی، کہ وہ جو کچھ تمہاری لیے قربانیاں دے گی اس کی وجہ سے جو کچھ اس کا چھوٹ رہا ہے اسے کمپنسیٹ کرنے کے لیے تم شروع میں اسے کچھ دو، بعد میں بھی اس کے قیام کی ذمہ داری تمہاری ہی ہوگی، لیکن اسٹارٹنگ میں اسے کچھ دو، معقول کوئی رقم یا پراپرٹی جو ٹوٹل اس کی ہو، خالص اس کی ہو، جو تم سے وہ شیئر نہیں کرے گی، رائٹ نہیں ہے تمہارا. جو تم کماؤ گے وہ تو اس کے اوپر خرچ کرنا ہے، لیکن یہ اس کا اپنا ہوگا، اس لیے کہ جو تم خرچ کرو گے وہ تم نے اپنی چوائس سے کیا، اس پر تمہاری اتھارٹی کچھ زیادہ ہے اپنی مرضی سے استعمال کرنے کی. تو اس کے پاس کچھ نہیں بچا اپنی مرضی سے استعمال کرنے کا، یا اس کا رائٹ بڑا لیمیٹڈ ہو گیا اپنی مرضی سے استعمال کرنے کا. تو اس کی یہ سوشل سیکیورٹی ہے کہ زندگی بھر جو اس کی خدمات ہوں گی اس کو خیال میں رکھتے ہوئے کہ اس کو موقع نہیں ملے گا کہ تمہاری طرح وہ ارن کر سکے، تو اس کو انڈیپینڈنٹ رہنے کے لیے اس کو شروع میں کچھ دو. تو یہ لڑکی کا حق ہے، یہ لڑکی کے والد یا لڑکی کے گھر والوں کا نہیں ہے. لڑکی کے بہاف پہ بات چیت کوئی بھی کر لے طے کرنے کے لیے جو لڑکی کو منظور ہو، لیکن نکاح کے وقت یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ اس مہر پر نکاح تمہارا ہے، تمہیں منظور ہے یا نہیں ہے. یعنی اسے آخری طور پر اس کی تصدیق جو کوئی کرے گی یا اسے اپروو کرنا لڑکی کا کام ہے. یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے اگر گارجین طے کر رہے ہیں کہ وہ لڑکی کو بتا کر اور لڑکی کے اپروول سے ہو رہا ہے. اگر وہ تمہیں اجازت دیں یا اس میں سے کچھ حصہ دے دیں یا کچھ واپس کر دیں یا تمہارے اوپر کچھ خرچ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. ان الفاظ کا مطلب یہ کہ تم اپنی طرف سے کچھ ڈیمانڈ نہیں رکھ سکتے اس حصے کے اوپر جو اس کے پاس ہے جو تم نے دیا تھا. بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ یہ گفٹ ہے ایک طرح کا، گفٹ نہیں ہے، یہ گفٹ کو صدقہ نہیں کہہ سکتے. گفٹ تو اپنی مرضی سے دیں یا نہ دیں، یہ کمپلسری ہے. اور اس کو صدقہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے تم ایسا کرو، یہ اس کا حق ہے ایک،
اس حق کو ادا کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ کوئی پرچیزنگ نہیں ہے، کوئی خرید نہیں ہے۔ یہ تصور تو بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ جو کچھ بھی پیمنٹ ہوتا تھا یا سروس ہوتی تھی وہ لڑکی کے باپ کی ہوتی تھی، اور اس کے بعد وہ لڑکی حوالے کر دیتے تھے۔ جو ایگریمنٹ ہو جب وہ پورا ہو جائے تو اس کی مدت ہو جائے تو۔ یہاں پر جگہ جگہ اب اس طرح کی باتیں میں نے پڑھی ہیں، ذرا ڈیفینسو ہو کر یہ جو بات کرتے ہیں جہیز کی۔ دیکھیے یہاں پر جہیز جو ہے وہ لڑکی لے کر جاتی ہے، یعنی لڑکی کچھ دے رہی ہے، پیسے دے رہی ہے یا کیپٹل کسی اور شکل میں لے کر جا رہی ہے جسے لڑکا استعمال کرے گا۔ پریکٹیکلی تو یہ ہے کہ استعمال کیا کرے گا، بلکہ ایک طریقے سے وہ اصل مالک ہو جائے گا اس کا۔ خالی اتنے ہی نہیں کہ شیئر کر سکتا ہے، بلکہ اس کا حق اس کے اوپر کچھ زیادہ ہوگا، جیسے اسی کو دیا جا رہا ہے یا اس کے لیے جا رہا ہے۔ اور بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ لڑکی کو نہیں ملتا تھا، خرچ پڑتا لڑکے پڑتا۔ اسلام کی بات ان دونوں کے درمیان کی ہے۔ اخراجات تو یہ لڑکے کے ہیں، لیکن وہ لڑکی کو جائیں گے، اس کے لیے ہے مہر، لڑکی کے والد کے لیے نہیں ہے۔ اب ذرا ڈیفینسو ہو کر اس طرح کی باتیں کہنے لگے کہ یہ تو ابھی قریب کے دور کی بات ہے، جہیز کا ہو جانا، یہ کرپشن بہت ہو گیا اور بڑھ گیا اور سماجی لعنت ہو گئی، یہ ادھر 20th سینچری کے مڈل سے اس طرح کا زیادہ شروع ہو گیا۔ یہ ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمیں تذکرہ ملتا ہے رام چرت مانس کے اندر سیتا جی کے جہیز کا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جو یہ ہو کہ نہیں پہلے نہیں تھا، یا ہندو دھرم میں نہیں ہے، یا ہندو سماج میں ہے، اوریجنل دھرم میں نہیں ہے، کہیں وید میں نہیں ہے یہ۔ لیکن دھرم جب بگڑتا ہے، دین جب بگڑتا ہے، وہ مذہب بنتا ہے، تو پھر طرح طرح کے بگاڑ آتے ہیں۔ تو یہ بگاڑ کوئی نیا نہیں ہے، یہ رام چرت مانس کے اندر ہے کہ سیتا جی کا جہیز کتنا تھا۔ یہ 2 جگہ سے میں نے ذرا سا لیا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ کنیزیں، غلام، نوکر، باندیا، گھوڑے، رتھ، ہاتھی، گائیں، لباس، زیورات وغیرہ بہت طرح کی چیزیں، غلے اور سونے کے برتن جہیز میں دیے گئے۔ اتنا دیا گیا کہ اس کا بیان ممکن نہیں ہے۔ اور دیکھیں اتنا زبردست جہیز تھا کہ اس کے بارے میں کہنا ممکن نہیں۔ شادی کا پورا علاقہ سونے اور زیورات اور سونے سے لدی ہوئی گاڑیاں، کپڑے، زیورات، بھینسیں، گائیں اور بہت طرح کی چیزیں دی گئیں۔ تو وہ جو کہ راجا تھے، وہ بھی راجا جنک جن کی وہ بیٹی تھی، تو وہ اتنا زبردست جہیز لائے تھے، اور وہ خود گئے تھے وہاں پر ان کے بیواہ کے لیے، راجا دشرتھ۔ تو جب واپس آئے تو پھر ان کے سب یہ سامان ساتھ میں کیا گیا، وہ چاہے یہ کہا جائے کہ راجا دشرتھ کے ساتھ کیا گیا یا رام چندر جی کے ساتھ میں کیا گیا، لیکن ان کے گھر بھیجا گیا یہ سارا سامان۔ تو یہ جہیز کی پرتھا، یہ جو ہے جہیز کی جو رسم ہے، یہ تو اس کا تذکرہ تو رامائن میں ملتا ہے۔ اس کا مطلب بہت پرانی چلی آ رہی ہے، ابھی بات نہیں، کوئی 100 سال پرانی بات ہے۔ ڈیفینسو ہو کے اس طرح کی بات کہ اب یہ بہت ہو گیا ہے، یہ تو شروع یہاں سے ہوا تھا، اس سے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو ہوتا تھا یہ ہندو سماج میں لڑکیوں کے سلسلے میں ایک لفظ آتا ہے استری دھن۔ استری دھن کا تذکرہ وید میں بھی ہے، لیکن استری دھن وہ چیزیں تھی کہ لڑکی کو لوگ جو گفٹ دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، یا اس کے اپنے پرسنل یوز کی جو چیزیں ہوتی ہیں، گھر والے جو پرسنل یوز کی چیزیں دیتے ہیں، یا دوسرے لوگ جو اس کو تحفے دیتے ہیں، جو اس کے کام کی ہوتی ہیں، اس کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن اب جب لڑکی کو اتنا ملتا ہے، وہاں پر جا رہا ہے، جب دونوں کا حقوق کے اندر اس کا حق بہت کم رہ جاتا ہے، کہا تو ہی جاتا ہے کہ برابر کا ہے، لیکن بالکل ابھی یہ تو گورنمنٹ نے اور انڈین گورنمنٹ نے لا بنانے کے بعد اس کو وراثت میں حصہ دیا، ورنہ کوئی وراثت میں حصہ نہیں تھا اس کا۔ اور بہت سی اور دوسری چیزیں کہ جہاں پر اسے کمتر درجے کا کہا جاتا تھا، چاہے جتنا کہیں کہ وہ بالکل برابر کا مانا جاتا ہے۔ ایک تصور اور تھا، ایک لفظ اس کو بہت پاکیزہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوئیں۔ کنیا دان۔ اب اس خاندان کے لیے تو وہ ختم ہو گئی، اب وہ ایک دوسری فیملی کی ہو گئی، دان کر دیا، کنیا کو دان کر دیا۔ تو کنیا دان کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو ایسا ہے کہ جیسے کوئی
کموڈیٹی ہے جو دے دی گئی کہ یہ دان کر دیا، ہماری تھی، یہ کموڈیٹی دان کر دی، تو اس میں ہیومن رائٹس کہاں پر بچے کموڈیٹی کے دان کرنے کے تصور میں؟ اب وہ جو دل چاہے کریں، اس کا ان کی ہو گئی، اس کی اپنی آئیڈینٹی ہے، اگر وہاں پر حالات اچھے نہیں ہوں تو وہاں نہیں رہے گی۔ یہ رشتہ اگر اچھے طریقے سے چلانے کے لیے تھا، اگر مرد ختم کر سکے تو عورت بھی ختم کر سکے۔ کنیا دان کا جب یہ دان یہیں سے شروع ہو گیا کہ لڑکی بھی دان میں گئی، فلسفائز کر کے تو اسے بناتے ہیں اچھا، لیکن ایک جب کلیئر کٹ ایک ذہنوں میں آتا چلا جائے کہ لڑکی دان میں یہاں آ گئی، اب وہ اس کے خاندان کا فرد ہو گئی۔ یہاں آئیڈینٹی کے لیے تو آج کے دور میں ایک جنرل یہ ٹرینڈ ہے کہ ہسبینڈ کا نام ساتھ میں لگا لیتی ہیں وائفز، لیکن ساتھ میں لگا لینے کے بعد یہ نہیں ہوتا، نہ کرسچینٹی میں ہوتا ہے نہ مسلمانوں کے یہاں ہوتا ہے، کہ ان کے رائٹس ان کے پیرنٹس کی فیملی کے یہاں سے ختم ہو گئے، اب جو کچھ بھی ہے وہ وہیں پر ہے، وہ کم ہے یا زیادہ ہیں، اب یہ اس فیملی سے کٹ کر اس فیملی کی ہو گئی، وہ کاسٹ بدل گئی، یہاں تو سرنیم تھا وہاں پہ کاسٹ ہے، تو اس کی کاسٹ بدل گئی یہاں سے جانے کے بعد، تو یہ یہاں سے کٹ گئی، ٹوٹل کٹ آف ہونے کے بعد اس کا حصہ بن گئی، تو کٹ گئی تو واپس نہیں آ سکتی، ملنے جلنے کے لیے آئے گی، اب رائٹس کوئی نہیں بچے۔ جب لڑکی کو دان میں دیا جا سکتا ہے، لڑکی کے ساتھ بہت سے زیور، پھر لڑکی کا اپنا جو دھن تھا، پھر الفاظ کا استعمال اسی سے پھر نکلا آگے، پرایا دھن، ادھر کا نہیں، پرایا دھن یعنی دھن ہے جو ان کا ہے، اب یہ دھن ان کو دے دیا گیا، تو جب عورت کا مقام بھی ایسا ہوا کہ ایک دھن بنی وہ، اور دھن کی حیثیت سے دے دی گئی دوسروں کو، تو پھر باقی سامان تو پھر ظاہر ہے کہ انہی کا ہوا جن کو دیا گیا۔ اصل میں یہ لالچ تو پھر وہاں سے چلے گی ان تصورات کے ساتھ میں، جس کو اب بہت کوشش کر رہے ہیں ختم کرنے کی، بلکہ ان کے انفلوئنسز یہاں کچھ دوسری کمیونٹیز میں بھی آ گئے، مسلمانوں کے ابھی کسی حد تک آ گئے، اس درجے کے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک پرانا ہے جو کسٹم چلا آ رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ریسنٹ ہے، یہ ایک آدھ 100 150 200 سال کا، تو بہت پرانا کسٹم ہے جو چلا آ رہا ہے۔ ان کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ میں ادا کر دینا، یہاں پر یہ دے رہا ہے، لڑکا دے رہا ہے، ہسبینڈ دے رہا ہے ان کو، اور آگے آئے گی تفصیل اسی صورت کے اندر، تو میں یہاں پہ تفصیل نہیں رکھ رہا کہ وہ دینا بھی اسی وقت ہے۔ اب یہ جو ادھار چلا دیتے ہیں یہ، اور ہمارے یہاں ایک تو ادھار چلا دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے، دوسری چیز کہ یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اتنے مہر کے بل عوض نکاح کیا، بل عوض۔ ہمارے جتنے بڑے بڑے علم والے لوگ ہیں، قاضی مفتی جو نکاح پڑھایا کرتے، سکہ راج الوقت اتنے ہزار یا اتنے لاکھ روپے کے بل عوض یہ نکاح ہوا، تو یہ لفظ جب بیچ میں آتا ہے تو اس کے اندر پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کو لفظ بل عوض کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا۔ دیکھیے ایک اس کے جنرل معنی بھی ہیں اس آیت کے، اور اصل میں تو یہ پیچھے سے یتیموں کے سلسلے میں یا یتیم بچیوں کے سلسلے میں یا یتیم بچوں کے سلسلے میں چلی آ رہی ہے، لیکن لفظ یتیم چونکہ اس آیت میں نہیں آیا تو اس کا جنرل اپلیکیشن بھی ٹھیک ہے کہ اللہ نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا تم سب کے، جعل لکم مال کو، تمہارے مال تمہاری اسٹیبلٹی کا ذریعہ ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، اسے نعمت کا ہے، مال اللہ کا فضل ہے، اسے اللہ کا فضل کا ہے قرآن میں۔ یہ صوفیوں نے جو تصور دیا نیکی کا اور بزرگی کا اور تقوی کا کہ مال سے نفرت، اسلام نے یہ نہیں سکھایا، کہا کہ یہ مال تمہارے بقا کا، تمہارے سوسائٹی کے، سماج کے باقی رہنے کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ یہ جب تک ان کی
پختہ عقل نہیں ہوئی ہے یا کوئی بیوقوف ہیں یا کم سمجھ ہیں، ان کے حوالے مت کر دینا، کم عمر بچوں کے حوالے مت کر دینا۔ وارزقوہم فیہا، ان کو کھلاؤ اس میں سے، وکسوہم، انہیں پہناؤ اسی میں سے، وقولوا لہم قولا معروفا، ڈیمانڈ کریں تو معروف طریقے سے، جو اس وقت کسٹم ہے اس وقت کا، اور وہ جائز بھی ہو اور مناسب بھی ہو۔ معروف میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، تو ان کو سمجھاؤ، بتاؤ، ان سے اچھے طریقے سے بات کرو، لیکن حوالے مت کر دو ان کو ٹوٹل ان کے، اس لیے کہ وہ جو کچھ ہے بھی تمہارے پاس اگر بہت، یہ اکیلے کا نہیں ہے، کہا کہ یہ انڈیویجولز کی بھی، یہ اصل میں تمہاری پوری سوسائٹی کی ویلتھ ہے یہ۔ تو اگر ایک جگہ سے کہیں ضائع ہو رہی ہے تو یہ پوری سوسائٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ بہت ایک بڑا کانسیپٹ ہے یہ جو اسلام نے دیا ہے، یا قرآن نے کہا، یہ بہت بڑی بات ہے، اس وقت کے حساب سے تو سوچی نہیں جا سکتی تھی۔ کسی ایک کے پاس سے اگر جا رہا ہے، بہت زیادہ کہیں تباہ ہو رہا ہے، تو یہ پورے معاشرے کا، پوری سوسائٹی کا جا رہا ہے۔ ریسورسز تو کانسٹنٹ ہوتے ہیں، ریسورسز تو فکس ہوتے ہیں، وہ تو نہیں بڑھ سکتے کہ یہاں پر کتنی زمین ہے، کیا کیا اس میں سے نکل رہا ہے، جب کبھی بڑھیں گے اگر کچھ اور کھدائی میں نکلے۔ اب اتنی ریسورسز میں سے کسی ایک جگہ اگر بڑھے گا تو دوسری جگہ گھٹے گا، کوئی زیادہ امیر ہوگا تو کچھ زیادہ غریب بھی ہوگا، اس کا جا رہا ہے، چاہے وہ محسوس نہ ہو رہا ہو۔ ایسے ہی کہیں پر اگر بیجا خرچ ہو رہا ہے، تو کہیں بیجا خرچ ہو رہا ہے تو وہ پورے سوسائٹی، پورے معاشرے کا جا رہا ہے۔ یہ اکانومی کے اندر یہ ذرا سا زیادہ آسانی سے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا۔ یوں سمجھیے کہ اگر آپ ناجائز بجلی خرچ کر رہے ہیں تو جو ایک ایک دو دو کر رہے ہیں وہ سب کا نقصان کر رہے ہیں، پوری سوسائٹی، پورے معاشرے کا۔ یہ بیجا خرچ ہو رہی ہے، اپنے کام نہیں آ رہی، فضول چل رہا ہے پنکھا، فضول چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ اپنے کام بھی نہیں آ رہی، تو یہ بیجا، یہ ناحق جا رہا ہے۔ پروڈکشن تو اتنا ہی ہے، لمیٹڈ ہے، اس سے پروڈکشن نہیں بڑھے گا تو کہیں جا کے شارٹیج ہوگی، وہ شارٹیج سب کو افیکٹ کرے گی۔ یہ ایک کی طرف سے کہیں پر یہ ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ جب یہ ایک جگہ سے کہیں پر اگر بہت زیادہ کہیں ضائع ہوگا، کہیں بربادی ہوگی، تو وہ بربادی اصل میں پوری سوسائٹی اور معاشرے کی ہے، اور اس کو اللہ نے تمہارے قیام و بقا، باقی رہنے کا ذریعہ بنایا مال کو۔ تو وہ پھر جب تک ان کی عمر ایسی ہو کہ سمجھداری کی پوری نہ ہو تو ان کے حوالے مت کر دینا۔ یہ تو جنرل بات ہے۔ ذکر چلا آ رہا ہے یتیموں کا، تو اب خاص طور سے کنٹیکسٹ میں اب یتیم ہے، الگ سے بھی اس کے معنی ہو گئے، کنٹیکسٹ میں یتیموں کے چل رہی ہے بات، کہ جو یتیم تمہارے پاس ہوں، جن کی سرپرستی کی یا جن کی وجہ سے، جن کی ماؤں سے نکاح کیا یا ان یتیم بچیوں سے نکاح کیا، یا کوئی اور بچے تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں، جو بچے تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں، اس کی سیکیورٹی اور معاشرے میں عدل قائم کرنا۔ یتیم کا مطلب صرف وہی نہیں ہے کہ جن کے والد کا انتقال ہو گیا ہو، والد کا ایسی حالت میں انتقال ہوا ہو، ایسی عمر کے اندر کہ وہ بے سہارا ہو جائیں، ورنہ ہر ایک کے والد کا ہوتا ہے انتقال، وہ یتیم تھوڑی ہو جاتا ہے۔ جب وہ بالکل تنہا رہ جائے، اس کو سپورٹ کرنے والے نہ بچے، سر سے سایہ ایسے اٹھ گیا، سپورٹ وہی کرتے تھے، اب کوئی دوسرا نہیں کر رہا۔ یتیم اصل میں تنہا کو کہتے ہیں، جو اکیلا پڑ جائے، اس لیے وہ آرفنز ان کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، بلکہ زیادہ انہی کے لیے استعمال ہونے لگا۔ تو ہر وہ شخص جو معاشرے میں تنہا ہے، یا وہ ایسے بچے جو جن کی تمہیں نگہداشت اور پرورش دے دی گئی، اگر تم نے لے لی، اگر یا ان میں سے کسی کی امانت کسی نے تمہارے پاس رکھوا دی کہ دراصل آپ خیال رکھیے گا، یہ تو ذرا بچے بڑے ہو جائیں، تو جب تک سمجھدار نہیں ہو جائیں ان کے حوالے مت کرنا۔ یہ صرف ان کا اکیلے کا نقصان نہیں ہے، یہ پوری سوسائٹی، پورے معاشرے کا نقصان ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیموں کو ٹیسٹ کرتے رہو جب تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ اب یہ جو چیک کرتے رہو گے، جب یہ دیکھو کہ ان کے اندر اب سمجھ خوب آ گئی، اچھی سمجھ، بھلے برے کو سمجھنے کی، تب ان کے مال جو ہیں وہ ان کے حوالے کر دو، تب اپنے پاس واپس مت روکو۔ جو تمہارے پاس بطور امانت تھے، چاہے ان کا مال
ان یتیموں کی سرپرستی تم نے لی تھی، چاہے کسی نے ان کی امانت تمہارے پاس رکھوا دی تھی بڑے نے، جاتے جاتے اپنے بچوں کی چیک کرتے رہو انہیں، اور جب وہ اس قابل ہو کہ وہ اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں تب ان کے حوالے کرنا۔ یہ تو تھی ہدایت اس کے اندر، لیکن ایک چیز بڑی اہم آ گئی اب یہاں پر درمیان میں، حتی اذا بلغوا النکاح، بلغا کہتے ہیں پہنچنا، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو پہنچانا ہی ہے، بلا پہنچانے کو کہتے ہیں یا پہنچنے کو بلاغا کہتے ہیں یہ، لیکن ایسے پہنچنا کہ جس کام کی ضرورت ہے، یعنی جس کام کے لیے پہنچنے کا لفظ استعمال ہو، یعنی پورا حق ادا ہو جائے اس کا، ایسے پہنچ جانا۔ حتی اذا بلغوا النکاح، اب نکاح کی بات ہو رہی ہے یہاں تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، نکاح کو پہنچ جائیں کا مطلب نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، اس کا مطلب اسلام کہہ رہا ہے نکاح کی کوئی عمر ہوتی ہے۔ یہ جو تصور ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے، اور یہ خوب کہا جاتا ہے کہ نہیں اسلام نے نکاح کی کوئی عمر نہیں رکھی، آپ 6 سال کی لڑکی سے کر لیں آپ نکاح، 5 سال کی کر لیں، 3 سال کی کر لیں، اور ابھی میں سناؤں گا آپ کو سعودی عرب کے بہت بڑے عالم کہ وہ کہہ رہے ہیں 1 سال کی لڑکی سے کر لو، رخصتی طرح رک کر ہو جائے گی، اس کا اپنا تو کچھ بچا ہی نہیں اس کے اندر، ہاں نا۔ اب یہ کسٹم چلا آ رہا تھا ان کے اندر، عربوں کے اندر، یہاں پہ بھی ہندوستان کے اندر بھی تھا، بہت چھوٹی تھی عمر میں بچوں کا تو ان کی مرضی بڑوں کی کہ کر دیا انہوں نے، اب ان کی نپتی ہے نہیں نپتی ہے، ایک دوسرے کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نے کہا کہ رسول اللہ میرے والد نے میرا بچپن سے نکاح کر دیا، اور شوہر کے ساتھ میں اپنے نہیں رہوں گی، نہیں رہنا چاہتی، میں بالغ ہوں اب، اور اس سے پہلے ہی انہوں نے میرا نکاح کر دیا تھا، تب میرا کوئی فیصلے کا مسئلہ نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر یہ رشتہ نہیں رہے گا، پھر رشتہ کینسل، یعنی عمر میں اگر نکاح کر دیا ہے تو جب وہ بالغ ہو جائے تو رشتہ کینسل کر سکتی ہے اس بات کے اوپر کہ مجھے نہیں پسند تھا کیوں کر دیا۔ یہ تو اس سماج کی بات یہ تھی، اتنی لبرٹی دی تھی اس کو کہ اب کینسل کر دو تم۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں مجھے رشتہ پسند ہے، میں تو عورتوں کے حقوق معلوم کرنا چاہتی تھی کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں، ہمارا ایسے نکاح کر دیا گیا۔ اسلام میں نکاح کی کوئی عمر ہے، کہا کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں اس وقت تک ان کی آزمائش کرتے رہو۔ تو نکاح کی عمر کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے دیکھیے، یتیم کا ہی تذکرہ یہاں پر بھی، سورہ انعام آیت نمبر 152، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا سوائے اس کے کہ احسن طریقہ ہو، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، وہی الفاظ آ رہے ہیں وہاں پر ہے بلغ النکاح، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یہاں پختہ عمر کو پہنچ جائیں۔ یہ اشدہ بھی وہی ہے کہ جس کام کے لیے ہے وہ اس کا پورا مقصد حل ہوتا ہو، یعنی مینٹل میچورٹی کو پہنچ جائیں۔ جب تک مینٹل میچورٹی کو نہیں پہنچ جائیں، خالی یہ فزیکلی بھی کسی کا پیوبرٹی اٹین کر لینا یا بالغ ہو جانا کافی نہیں ہے۔ لڑکیاں جو ہیں وہ ان کے پیریڈز پہلے شروع ہو گئے، وہ کہا کہ اب یہ تو بالغ ہو گئی، کہ ابھی مینٹلی نہیں میچور، یہ ایج نہیں ہے نکاح کی۔ نکاح کی ایج اس سے ملا ہے کہ یتیم کے مال کی آزمائش کرتے رہنا جب تک وہ اپنی پوری مینٹل میچورٹی، اچھی میچورٹی کو نہیں پہنچ جائے، اس وقت تک جو ہے وہ اب مال اپنے پاس رکھنا، لیکن اس کے احتیاط رکھنا کہ خود مت کھا جانا۔ یہی الفاظ یہاں ہے کہ جب بلغ النکاح، یہاں تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کی عمر وہ ہے جو مینٹل میچورٹی کی ایج ہے۔ اور یہ اشدہ لفظ کی اور تشریح دیکھیے، حضرت موسیٰ کے سلسلے میں یہ آیت آئی، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جب وہ پختہ عمر کو پہنچ گئے مینٹل میچورٹی کی، تو ہم نے ان کو حکمت عطا فرمائی اور علم عطا فرمایا۔ نبوت سے پہلے کی بات ہے یہ، اس لیے کہ اس آیت کے فوراً بعد پھر وہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا واقعہ کہ 2 لوگ لڑ رہے تھے، ایک اس کے اندر فرعون کی قوم کا اور ایک ان میں بنی اسرائیل کا تھا، غلام قوم کا۔
وہ زیادتی کر رہا تھا ان کے اوپر، حضرت موسیٰ گئے اور انہوں نے جانے کے بعد بھی بچاؤ کرانا چاہا، اسے مارا تو اس کی موت ہو گئی. پھر یہاں سے نکل کر بھاگے کہ یہ تو پکڑے جائیں گے. اور اس کے بعد پھر وہاں 7 سال جو ہے وہ رہے، وہ جہاں پر ان کا پھر نکاح ہوا. اور پھر وہاں سے جب چلے ہیں تب کوہ طور سے آواز آئی اور نبوت ملی ہے. تو نبوت تو بہت بعد میں ملی ہے، یہ آیت جس جگہ آئی اس کے بعد ہی فوراً وہ واقعہ ہے 2 لوگوں کے لڑنے کا، ان کے جانے کا اور پہنچنے کا بیچ میں. یہاں بات نبوت کی نہیں ہے، بلکہ جب وہ پوری مینٹل میچورٹی کو آئے تو اللہ کے رسول ہونا تھا ان کو، تو ان کو حکمت اور علم جو ہے وہ اسی ایج سے دیا جہاں پہ وہ میچور ہو گئے تھے. اب میچورٹی کی ایج وہ ہے کہ جہاں پر علم اور حکمت بھی ہے ساتھ میں. علم اور حکمت تو تب ہوگی جب بہت اچھی کمانڈ ہوگی، خوب اچھی پکڑ ہوگی اپنے غور و فکر کرنے کی، سوچنے کی فیکلٹی. ایسے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی یہی الفاظ ہیں، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا. یہ بھی ضروری نہیں کہ نبوت کی بات ہو، نبوت سے پہلے کا ہو سکتا ہے کہ جب وہ بچے سے بڑے ہو گئے اور اب ایسی عمر کو پہنچ گئے مینٹل میچورٹی کی، تو ہم نے پھر ان کو حکمت اور علم عطا کیا. اور ایسے ہی ہم محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں، جیسے یہ کرتے چلے آئے اب تک ان کا جو کنڈکٹ تھا، تو ان کو ایسے ہی بدلہ ملنا چاہیے تھا. یہ بلغہ اشدہ جو ہے وہ ایسی ایج ہے جس کے اندر اپنا بھلا برا بہت اچھے طریقے سے طے کر سکتے ہیں، خاص طور سے فائنینشیل میٹرز میں جب نکاح کا معاملہ آ رہا ہو. تو ان کے مال ان کے اس وقت تک حوالے مت کرنا جب تک وہ نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائے. تو مال حوالے کرنے کی عمر اور نکاح کی عمر ایک ہوئی. تو یہ اچھی مینٹل میچورٹی کی ایج ہے، یہ خالی فزیکلی بالغ ہو جانے کی ایج نہیں ہے جو قرآن نے بتایا ہے. پھر وہی آیت میں یہاں تک تو سمجھایا تھا، یہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، ان کے آزمائش کرتے رہنا، آزماتے رہنا جب تک وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. اب ایک لفظ آیا ہے اس میں، رشد. جب تم یہ دیکھ لو کہ ان کے اندر رشد آ گیا، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. ایک تو میچورٹی ہے اور دوسرے یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں ان کے اندر یہ فیکلٹی کہ ہم بھلائی کی طرف خرچ کریں، ڈھنگ کی جگہ پر خرچ کریں، یہ رشد ہے. تو جب تم یہ دیکھ لو تب ان کے مال ان کے حوالے کرنا. اب رشد کا لفظ بھی اور جگہ دیکھ لیجئے، سورہ انبیاء میں آیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ. ابراہیم کو ان کا ہدایت، صحیح راستہ پا لینے کے اوپر غور و فکر، یہ رشد ہے. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اور ہم جانتے تھے، ہم اس سے واقف تھے کہ ابراہیم کو تو نبوت ملنے سے پہلے ہی ان کو صحیح راستہ جو ہے وہ مل گیا تھا، وہ غور و فکر کر کے ملا تھا، سوچ سمجھ کے ملا تھا. تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں. اس وقت مال ان کے حوالے کرنا کہ وہ اپنی عمر کے حساب سے بھی ایسی جگہ پہنچ جائیں جو مینٹل میچورٹی کی ہے، اور صحیح فیصلے کرنے والے ہوں، جو بھلائی کے اور صحیح راستے پہ چلنے والے، اس وقت ان کے مال ان کے حوالے کرنا. نکاح کی عمر کے سلسلے میں یہ ہمارے یہاں پھر یہ جھوٹی جو روایات آ گئیں، داخل ہو گئیں، یہ جو مقام بدل گئے، جو قرآن کا مقام ہے وہ، اور جو اس کے بعد اس سے ٹکراتی ہوئی دوسری چیزیں، ان کو بالکل قرآن کے پیرلل اور برابر لے آئے. مطلب حضرت عائشہ کی عمر سے چلا سارا کیس ساری دنیا کے اندر، انہیں مسلمانوں میں اور مسلمان علم والوں کی اکثریت میں، کہ حضرت عائشہ سے 6-7 سال کی عمر میں نکاح کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 2 سال بعد رخصتی ہوئی. اب ساری دنیا میں تھو بھی ہوتی ہے، کہیں مذاق اڑتا ہے، کہیں ٹونٹنگ ہوتی ہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے. یہ ساری دنیا کی آوازیں سنتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ ساری دنیا جو کہتی ہے وہ انگریزی میں کہتی ہے، انہیں انگلش نہیں آتی. آتی ہو تو یہ اس چکر میں نہیں، انہیں بھی کچھ جواب دینا، انہیں ان باتوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ایسی انہیں کہنے دو، یہ تو ہمارے رسول کی سنت ہے. حضرت عائشہ کے سلسلے میں اسے یہاں پر نہیں رکھ رہا، تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے کئی بار آ چکا ہے حضرت عائشہ کی عمر کے، کہ 17-18 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے، اور 19 سال اس سے اوپر کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی ہے. اب اسے 7 اور 9 کر دیا گیا، اور یہ خوب ایسے گھسا دیا گیا جگہ جگہ، بہت سی جگہوں پر. یہ تو بڑے لمبے ہاتھ ہیں جن چیزوں کو گھسایا جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کو کروبریٹ کریں، اس شکل میں گھسایا جاتا ہے. اب اعتراض آیا میرے اوپر بہت ذرا سخت الفاظ کے اندر
کہ اب یہ اتنے بڑے ہو گئے، امام بخاری سے بھی آگے نکل گئے. امام بخاری کی مانے، ان کی مانے ہم. کہا بھائی میرا امام بخاری سے مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ میں تو ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم امام بخاری کی مانیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کو دیکھیں؟ وہ تمہیں کردار میں کوئی کمی نہیں محسوس ہو رہی؟ تو یہ ذہن کرپٹ ہو گئے. گندی چیزوں کو بچپن سے سنتے سنتے اس میں کوئی خرابی نہیں محسوس ہو رہی. ایسی معلوم نہیں اور کتنی چیزیں ہیں، کنیزیں اور دوسری چیزیں، کہ وہ انتہائی گھناؤنی ہے. دوسرے معاشروں کے سامنے جائیں تو ان کے حلق سے نہیں اتریں گے. یہ بچپن سے سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے اور جائز ہے. تو جو بھی بچپن سے اس طرح کی جس مذہب کے اندر اس طرح کی جن کے یہاں چیزیں ہیں کہ جو بچپن سے سن رہے ہیں اور وہ انتہائی غلط ہیں، وہ کسی دوسری جگہ پر کوئی برداشت نہیں کرے گا، اسے بےہودہ کہے گا، اسے سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا دھرم کہہ رہا ہے اور ٹھیک ہے. وہاں پر یہ کامن سینس ختم ہو گیا. وہاں پر یہ دین فطرت والی بات جو ہے یہ بالکل ختم ہو گئی. اور بہرحال بات اتنی سی نہیں ہو رہی، دین فطرت کی بات اتنی سی نہیں ہو رہی کہ دوسرے لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے ہو، مذاق اڑاتے ہیں یا اس کے اوپر بہت بےہودگیاں کرتے ہیں. بات تو یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، اسے دیکھیں. سب کیا اس سے کچھ نقصان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ سائیکالوجیکلی نقصان ہوتے ہیں. کم عمر میں شادی سے یا نکاح سے، بچوں کے نکاح سے ان کو سائیکالوجیکلی ان کے اوپر اثر پڑتا ہے، ان کے اوپر نفسیاتی طور پر ان پہ بیولوجیکلی بھی اثر پڑتا ہے، بہت سی خرابیاں آتی ہیں. تو پھر اسلام نہیں کر رہا ہوگا اپروف. تو نہ تو کامن سینس سے اوورآل کوئی معاشرہ اپروف کر سکتا ہے اسے، اور واقعی نقصانات ہوتے ہیں. یہاں پہ کہ نہیں صاحب وہ اس کے اندر آیا ہے، بخاری مسلم کے اندر ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں، اس کے تو میں ثبوت رکھ چکا ہوں، اس کی بات میں یہاں نہیں کر رہا. لیکن ہوتا کیا ہے ذرا صحیح سے دیکھیے گا. یہ ہے، میں بہت چھوٹا سا ان کا انہوں نے انٹرویو دیا لبنان ٹی وی کو، اور یہ جو دکھا رہا ہوں میں یہ بنایا عیسائیوں نے بہت ہی گندگی اچھالنے کے لیے بنایا، وہاں سے لیا ہے، اور شاید اوریجنل یہ ہوگا، لگتا ہے ایسے ہی ہے. اس لیے کہ کوئی اس کے اندر ہے ہی، ہمیں معلوم ہے کہ یہی سوالات ہیں اور یہی باتیں یہ عربی میں بول رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ یہاں اس کا یہ چل رہا ہے. میں بتاتے جاؤں گا بیچ میں. سعودی میرج آفیشل الزواج قسمان. ان کا انٹرویو القسم چل رہا ہے. الأولاني عقد قران، إجراء عقد القران، هذا شيء. والبناء يعني الدخول على الزوجة هذا موضوع آخر. کہ میرج الگ چیز ہے اور وہ جو خلوت ہے وہ الگ چیز ہے، رخصتی. فأما إجراء العقد فهذا أمر، یعنی کہ میرج کے لیے کوئی منیمم اسلام نے نہیں رکھی، کم سے کم عمر اسلام نے نہیں مقرر کی. جو کہنا ہے میرج کو تم 1 سال کی لڑکی سے کر سکتے ہو. على فتاة عمرها سنة زمان، مش 9 سنين ولا 7 سنين ولا 8 سنين. یہ تو ایک کانٹریکٹ ہے، ایجاب و قبول. گارجین جو ہے وہ کنسنٹ دے رہا ہے. هو الاب لانه ولي مجبر. اب باپ کے کہنے سے لڑکی جو ہے وہ وائف ہو گئی، لیکن ابھی لڑکی جو ہے وہ کیا اس کے ساتھ میں رشتہ بھی قائم کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو ایج نہیں ہے ابھی. تو صحیح ایج کیا ہے پہلی دفعہ کی؟ کہ یہ الگ الگ ماحول اور ٹریڈیشن میں بدلتا رہتا ہے. یمن کے اندر 10 سال 9 10 11 8 13 سال کی عمر میں ہوتی ہیں رخصتی جو ہو جاتی ہے. بعض جگہوں پہ دوسرے ملکوں میں 16 سال میں ہوتی ہے، اور ملکوں کے اپنے اپنے قانون ہیں کہ وہ بعد 18 سال سے پہلے بھی منع کرتے ہیں کہ مت کرو. وباختلاف الأعراف عند الناس، ممكن في اليمن كانوا يزوجوا من 9 و10 و11 و8 و13. في بعض الدول تزوج من 16. في بعض الدول أصدرت قوانين ألا يتم الدخول إلا بعد 18 عام. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم پروفٹ محمد ہمارے لیے ماڈل ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. على زوجته
انہوں نے حضرت عائشہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا. يقول 6 سنوات لا عقد عليها وهي 6. وتزوجها مثلا. العقد في 6 والبناء اللي هو الدخول اور 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی. 9 سنوات. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ہمارے ماڈل وہ ہیں. طب بس خليني اوضح لك شغله. اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا انا سؤالي 12 سال کی لڑکی سے ہو سکتا ہے واحد عمره 12 سنة. لڑکا ہو 11 سال کی واحد لڑکی؟ عمره 11 سنة. یہ کوئی صحیح ہوگی میرج؟ منطقي مجاز شرعيا. إذا كان الولي الأب الولي ما هو الولاية تنقسم إلى قسمين، يا يكون الولي هو الأب فإذا زوج الأب یہ کہہ رہے ہیں گارجین ہوتے ہیں نا، على الرجل تو الكفء لها 2 طرح کے گارجین ہوتے ہیں. ایک تو باپ اگر ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس نے اپنی لڑکی کا بیاہ کر دیا نکاح عنده بنتين 3 4 مناسب آدمی سے، طبعا يريد أن يسافر. تو میرج بالکل ٹھیک ہوگی وہ. طيب هل تضيع هذه وليس لديه اب محارم. یہ کہ مثال دے رہے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ نعقد لها عليه کہ کسی کی لڑکی ہے، 2-3 لڑکیاں ہیں اور اس کو جانا ہے بڑے لمبے ٹرپ پہ کہیں باہر، عليها فإذا ما بلغت اب وہ لڑکیوں کو چھوڑ کے کیسے چلا جائے؟ عليها. ومن قال أن الناس یہ تو مقصد یہ کہ یہ کہنا ہی چاہ رہے ہیں سب کا نکاح کر کے نکل جائے، وہ چاہے جس عمر کی ہو. کون ان کو پروٹیکٹ کرے گا؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری دنیا میں دیکھیے عنوان کیا ہے اس کا جو عنوان انہوں نے رکھا ہے وہ رکھا ہے کہ اسلام از پیڈوفیلک. مطلب اسلام کے اندر، اب یہ بڑا بیہودہ لفظ ہے جو میں نے اس کے اندر بولا انگریزی کے اندر، کہ کم عمر بچوں یا بچیوں سے سیکسول دلچسپی رکھنا، یہ مزاج جن کا ہوتا ہے وہ کہلاتے ہیں. اور یہ الزام یہ اس لفظ کے ساتھ لگاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، پوری دنیا میں لگاتے ہیں. خوب اچھلتا ہے، انہیں کوئی فکر نہیں جواب دینا ہے. بھئی آپ مجھے کہنے کے بجائے کہ آپ امام بخاری کی نہیں مان رہے، میں کہہ رہا ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو میں آگے رکھوں یا امام بخاری کو آگے رکھوں؟ مقابلہ آپ ان دونوں کا کیجئے، مقابلہ آپ میرا اور امام بخاری کا کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ بھی کیجئے کہ ان کو جا کے جواب دیجئے اور ان سے بات کیجئے. جو ساری دنیا کے اندر جو کیچڑ اچھالتے ہیں ان لوگوں سے ہی بات کیجئے. تو ان سے بات کرنے کا ان کا کوئی تعلق نہیں. ان کو تو اپنے یہاں مسلمانوں پہ جتنے فتوے ہیں لگانے ہیں، جو علم سکھانا ہے، جو بتانا ہے، وہ ہے جو کچھ ہے. یہ تو کرپشن آیا یا بگاڑ آیا جب دین مذہب میں تبدیل ہوتا ہے، تو ہم جو پرائرٹیز ہیں، جو ترجیحات ہیں ہماری بدل جاتی ہیں. اب قرآن کے ساتھ ہی دوسری اور کتابیں آ گئی قرآن کے لیول کی، قابل احترام ہے ہمارے لیے، قابل عزت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی، لیکن قرآن کے لیول کی نہیں ہو سکتی دنیا میں کوئی دوسری کتاب. نہیں ہو سکتی کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہو سکتی کا مطلب ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں سے کچھ چیزیں کمیاں ہو جائیں گی. اب ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف آپ اس کا درست قرار دے دیں گے، تو ایک ایک حرف لفظ اور ایک ایک حرف درست جو ہے وہ تو صرف قرآن کا ہے. اب یہ آپ برابر لائے، برابر ہی نہیں لائے، اس کو اوپر لے گئے کہ اس سے اس کی آیتیں بھی منسوخ ہوتی چلی جائیں گی. اس سے وہ منسوخ نہیں ہو رہی ہیں کہ جو ٹکرا رہی ہے وہ کینسل، اس سے یہ قرآن کی آیتیں بھی کینسل ہوں گی. پھر ساتھ میں یہ روایت بھی گڑھنے والوں نے ڈالی اس کے اندر داخل کی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ 2 علم دیے گئے، وہ قرآن دیا گیا، وہ مثلہ معہو، اسی کے مثل، اسی کے ساتھ ایک اور دیا گیا ہے. یعنی اب 2 طرح کی وحی آ رہی ہیں. اس کا نام رکھا وحی خفی، اس کا نام ہے وحی جلی. کھلی ہوئی اوپن وحی وہ تو تم لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ خفیہ وحی ہوتی ہے. اب اس میں سے جیسے سمجھتے ہیں اپنے الفاظ میں جو کچھ سمجھتے ہیں وہ بتاتے ہیں، انہی الفاظ میں تمہیں نہیں دیتے. اور یہ دونوں برابر ہیں. مثلہ، قرآن کہہ رہا ہے اس کے مثل کچھ لا ہی نہیں سکتا کوئی، وہ کہہ رہے ہیں اس کے مثل ہے، آتا ہے، ان کے پاس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور اسی کے مثل تھا. تو یہ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، ان زیادتیوں نے بہت حلیہ بگاڑ دیا ہے. اور پھر چیزیں بگڑ جائیں گی. نہیں، آپ جو چیز غلط ہوگی اس کے نہیں جواب دے سکتے، اور کلیئر کٹ طریقے سے ثابت ہے، ان کی احادیث سے ثابت ہے. انہیں نہیں لیتے کہ صاحب یہ بخاری مسلم میں، وہ آپ جہاں سے لے رہے ہیں، ہم لے رہے ہیں وہاں سے، مثلا اصحاب الرجال سے، کہ وہ فن کے جس کی بنیاد پر حدیثیں صحیح اور غلط مانی جاتی ہیں، وہ تو اس سے اوپر کی بات ہو گئی نا. ان سے ہم ڈیٹا لینے کے بعد ثابت کر رہے ہیں. 100% ثابت ہوتا ہے کہ نہیں، عمر ان کی حضرت عائشہ سے جب نکاح کیا تو 17 سال سے زیادہ تھی. تو بہرحال یہ تو میں نے بتایا کہ یہ بگاڑ سب جگہ آتے ہیں. ہم خالی دوسروں پر اعتراض نہیں کریں گے، لیکن اوروں کو بھی دیکھ لیجیے ہندو مذہبی کتابوں میں.
منوسمرتی 988. یہ جتنے حوالے میں نے دیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بالغ ہونے سے پہلے لڑکی کا نکاح ہو جانا چاہیے، اس کے پیریڈ شروع ہو جانے سے پہلے نکاح نہیں، رخصتی، گھر سے چلے جانا چاہیے. اب عمریں دیکھیے گا اس میں کتنی ہیں. اس میں بھی جگہ جگہ میں نے بہت سی چیزیں پڑھی اس موضوع کے اوپر، تو خوب اپنے لوگوں نے لکھ رکھا ہے، تو پڑھنے والے اپنے مان لیتے ہیں اسے. یہ کہ اس درجے تک کی چیزیں ان کا، جب وہ مسلمان جب سے آئے نا، جب سے یہ ہو گیا ہندو میں کم ایج کی شادی کا، اب یہ لڑکیاں اٹھا لیتے تھے تو خطرہ ہوتا تھا تو کم عمر میں وہ نکاح کر دیتے تھے کہ ابھی وہ جب پوری بالغ نہیں ہوئی، پوری جوان نہیں ہوئی اور اس کا نکاح کر دیا. تو یہ ان کے ظلموں کی اس کی وجہ سے شروع ہو گیا یہاں ہندوؤں میں. جو آج جو مسلمان کہلاتے ہیں تو ان کے باپ دادا کا بھی وجود نہیں تھا. منوسمرتی جب کی ہے، اپنی بیٹی کو بتائے گئے طریقوں اور ریتی رواج کے مطابق برابر کی ذات کے اندر معزز اور خوبصورت امیدوار کوئی ہو جو ہسبینڈ کے لیے اس کے حوالے کرنا چاہیے، لیکن چاہے اس کی ابھی عمر جو ہے وہ اس کے لائق نہ ہوئی ہو، نکاح کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لائق عمر نہیں ہو، اب بھی اس کو اگر وہ جو ہے وہ دے دینا چاہیے. منوسمرتی کا ہی اور اسی چیپٹر کے اندر ان کا شلوک نمبر 94، 30 سال کے مرد کو خوش کرنے والی 12 سال کی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، اور یا 24 سال کے مرد اگر ہے تو 8 سال کی لڑکی سے کرے، اور اس سے اگر مرد کی ذمہ داریوں میں رکاوٹ آتی ہے تو اور جلدی شادی کرے، یعنی 8 سال سے بھی کم کی عمر کے اندر. یہ بھی منوسمرتی ہے. پراشر اسمرتی، جیسے منوسمرتی ہے ایسے یہ بھی ایک اسمرتی ہے پراشر، بلکہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پراشر اسمرتی آج کے سمے کی ہے، کل یگ کی ہے. منوسمرتی کل یگ کی نہیں ہے، حالانکہ گورنمنٹ آف انڈیا نے تو اس کو ہندو ودھان کے لیے اس کو آتھینٹک مانا ہوا ہے، لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو اسکالر کہتے ہیں کہ کل یگ کے لیے پراشر اسمرتی ہے. اب پراشر اسمرتی کیا کہہ رہی ہے دیکھیے، ماں باپ اور بڑا بھائی سب نرک میں جائیں گے اگر انہوں نے لڑکی کی شادی اس کے پیریڈ آنے سے پہلے نہیں کر دی، تو اس میں کوئی غفلت برتی اگر تو یہ سب نرک بھوگی ہوں گے. یہ ماں باپ اور بھائی، پیریڈ اسٹارٹ ہونے سے پہلے شادی ہو جانی چاہیے. مہابھارت دیکھیں، میں بہت سے اسکرپچرز میں دکھا رہا ہوں. یہ مہابھارت 30 سال کا مرد اور 10 سال کی نگنکا، یہ نگنکا جو ہے یہ اس لڑکی کو کہتے ہیں جس کا ابھی پیریڈ اسٹارٹ نہیں ہوئے اور وہ اپنی شرمگاہ کے اوپر جیسے عام کپڑے وہی پہنتی ہے، اور جب ایکسٹرا کپڑا پہننا شروع کرے تب وہ نگنکا نہیں رہتی. تو 30 سال کا مرد 10 سال کی نگنکا لڑکی سے شادی کرے، یعنی اس سے کرے جب تک اس کے پیریڈ سٹارٹ نہیں ہو، اور 21 سال کا مرد 7 سال کی لڑکی سے شادی کرے. یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور کیا چیزیں اپنے یہاں بھری ہوئی ساری. وہ بھی بگاڑ ہے، وہ بھی غلط ہے، اور یہ بھی غلط ہے. جو صحیح تھا وہ قرآن نے بتایا. وشنو پران، اگر اسے شادی کرنی ہو کسی لڑکے کو تو اپنے سے تہائی عمر کی لڑکی سے کرے. اب یہ مجھے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے یا لکھنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ آیا درست الفاظ بچیوں تک بھی جاتے ہیں جن کے زیادہ بال نہ آئے ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ بالکل نہ ہو، وہ نہ زیادہ کالی ہو، نہ پیلی، اور نہ پیدائشی طور پر معذور ہو، تو اور اپنے سے تہائی عمر کی لڑکی ہو. تو یہ ہے کہ جب پیریڈ سٹارٹ ہو اس وقت گھر میں لڑکی نہیں ہونی چاہیے، اس سے پہلے گھر سے نکل جانا چاہیے. اوور آل جو ان سب کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے. اور اس میں 7 سال اور 8 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال اس عمر میں لڑکی کی شادی ہو جائے. اور یہ ایک نہیں کہہ رہا، یہ ان کے بہت سے اسکرپچرز کہہ رہے ہیں. وید میں نہیں ہے اس طرح کی کوئی بات، لیکن یہ بات کی چیزیں جب یہ بگاڑ آتا ہے تو پھر یہ جتنی چیزیں آتی ہیں وہ ایسے آتی ہیں. ایسے وہاں پر ہے جو مسلمانوں کے ہیں، ایسے ان لوگوں کے ہیں. اور دیکھ لیں یہ گوتم جو ہے، آپ نے جن لوگوں نے کلاسز اٹینڈ کی ہیں، نیائے درشن جو ہے وہ اس کے دارشنک جو گوتم تھے، تو نیائے درشن کا یہ 18-21 یہ ایک چھوٹا سا وہ سوکتی ہے اس کی کہ لڑکی کی شادی اس کے بالغ ہونے سے پہلے ہی کر دینی چاہیے. یہ وہ تھے، یہ درشن ہے نیائے درشن گوتم. وششٹھ، یوگ وششٹھ، یہ انتہائی اونچے درجے کے اسکالر مانے گئے. ماہواری یہ پیریڈ شروع ہونے کے ڈر سے باپ کو اپنی بیٹی کی شادی تبھی کر دینی چاہیے جب وہ ننگی گھومتی پھرتی ہے، جب اسے اپنے کپڑوں کا بھی ہوش نہیں، کپڑے اتار کے بھاگنا بھی جن ایج میں جائے تو اس ایج میں شادی کر دینی چاہیے. کیونکہ اگر وہ بالغ کی عمر کے بعد گھر میں رکتی ہے تو باپ کو بہت پاپ ہوگا. بودھیان یہ بھی بہت بڑے اسکالر مانے گئے ہیں، میتھمیٹیشین بھی تھے اور سائنٹسٹ بھی تھے اور دھارمک بھی ان کے اسکرپچرز تھے بہت. تو ان کی یہ سوکتیاں ہیں. اسے اپنی بیٹی کو تبھی جب ننگی گھومتی ہے، وہی بات انہوں نے بھی کہی ہے، اسے
ایک اچھی صفات والے کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے جس نے پاک بازی کا عہد نہیں توڑا ہو. لیکن اگر نہیں ملے وہ اچھی صفات والا تو پھر بھی کر دینا چاہیے، لیکن گھر میں نہیں روکے. بالغ ہونے کے بعد اسے کوئی لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہیے. تو اب یہ جو ہے یہ اتنی چیزیں جو ہے ان کی. اب دیکھیے وہاں پر ان کے یہاں کیا تھا بنی اسرائیل کے اندر. پہلے تو میرج کا طریقہ سمجھیے، کافی چیزیں ملتی جلتی ہیں. پروسیجر کیا ہوتا ہے ان کے یہاں؟ اسٹیج 1 دا سائننگ آف دا لیگل ڈاکومنٹ کالڈ دا کتوبہ، یعنی ایسے جیسے کتبہ لکھ دیا، کتابت. یہ اس کے اندر یہ عبرانی زبان میں اور اس میں یہ عربی کے ملتا جلتا ہے کہ ایک ایگریمنٹ سائن پہلے ہو جائے گا، لیکن یہ ایگریمنٹ ہوگا لڑکی کے باپ سے. ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوگا جس میں ساری شرطیں ہوں گی کہ کب کتنے دنوں میں کیا کیا سروس ان کو دینی ہے لڑکے کو، اور کیسے پیمنٹ کرنا ہے اپنی محنت کی شکل میں یا کس شکل میں. تو پہلے تو ایک ڈاکومنٹ ہوگا. اس ڈاکومنٹ کے بعد پھر آگے کوئی ڈیٹ طے ہوگی. یہ اسٹیج 2 ہے. یہ جو چھپا یہ ہے ان کے ساتھ میں. پھر اب لڑکی کی رخصتی ہوگی یا خلوت ہوگی. اور یہ ساری چیزیں جو میں نے لی ہے ان کی بائبل سے لی ہے اور توریت سے لی ہیں، جس کو میں نے پارٹ ٹائپ کر کے الگ رکھا. اس میں حوالے نہیں ہیں، لیکن حوالے بہت سی جگہوں پہ ہیں ان کے. تو یہ لیا میں نے وہاں سے. تھوڑا سا فرق آج کے دور کے اندر ماڈرن ہے، لیکن تقریباً ویسے ہی چلا آ رہا ہے. تھوڑے دا پروف آف ورجنٹی کلاتھ یہ ضروری ہوگا، اور یہ بے پناہ ضروری ہوا کرتا تھا. اور پھر وہ لڑکی اور یا لڑکی کی والدہ اور والد اسے رکھ لیتے تھے ہمیشہ کے لیے، آگے کبھی کوئی الزام ہو تو دکھا سکیں وہ پریزرو کر کے رکھا جاتا تھا ہمیشہ کے لیے. جہاں پر جس کے اندر ان دونوں کی پہلی مرتبہ ملاقات ہوتی تھی، جہاں پر وہ ٹھہرتے تھے لڑکا اور لڑکی، وہاں پر برابر کے کمرے میں لڑکے کے دوست یا لڑکی کے رشتہ دار رہتے تھے کہ ان کو سب آوازیں بھی آتی رہیں تو وہ سب چیزوں کے گواہ ہو جائیں سب لوگوں کو بتانے کے لیے. اور یہ تیسری اسٹیج ہے. اس کے بعد پھر یہ جیسے ہمارے یہاں ولیمہ ہوتا ہے یہ لڑکے کی طرف سے. اسٹیج 3 دا ویڈنگ فیسٹ. اتنی بات ضرور ہے کہ لڑکی والوں کو ان کے یہاں کچھ خرچ کرنا نہیں پڑتا. یہ یہاں بنی اسرائیل کے اندر بھی ایسے چلا رہا ہے، عیسائیوں کے یہاں. یہ صرف ہندوؤں کے یہاں ہے کہ جہاں سارا بوجھ جو ہے وہ لڑکی والوں کے اوپر ہوتا ہے. اچھا اب اسے دیکھیں ان کی شادی کی عمر کو. حضرت اسحاق کے بارے میں لکھا ہے اس کے اندر کہ 40 سال کے تھے جب انہوں نے ربقہ سے بیاہ کیا، جو فدان ارم کے آرامیس تھی. مطلب وہ 40 سال کے تھے اور ان کی بہن تھی. اور اس کے اوپر یہ جو ہے یہ تنخ جو ہے یہ بائبل بھی جو ہے نا یہ 2 طرح کی ہیں. ان کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے یہودیوں کی. اسے وہ تنخ کہتے ہیں. ہیبریو بائبل یعنی عبرانی بائبل، اس میں جو پہلا کتاب پیدائش ہے جینیسس 25:20 میں نے پڑھ دیا آپ کو. اس کے اوپر پھر اب کامنٹری یا تفسیریں ہیں. ایک تفسیر جو ہے بہت مشہور بڑے اسکالر نہیں ہے راشی، تو راشی کی کامنٹری ہے یہ کامنٹری میں نے نیچے اس ویب سائٹ سے لی ہے. اب اس کے اندر اس کو میں بڑا کر کے دکھا رہا ہوں اس کی انگلش کو. اب اس سے نیکسٹ پیج کے اوپر کہ اس ورس کے اوپر یہ جو تھی بائبل کی اس کے اوپر کامنٹری کیا ہے. یہ صرف لال والا خالی پڑھ لیجئے، باقی تو لمبا ہے. میں نے پورا نقل کر دیا ہے وہاں سے، پیسٹ کر دیا ہے. This makes Isaac 37 years old and at that time Rebekah was born. He waited for her until she would be fit for marital relations 3 years and then married her. حضرت اسحاق کا یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ربقہ سے شادی کی جب وہ 37 سال کے تھے، تب تو ربقہ پیدا ہوئی تھی. اس کے بعد 3 سال انہوں نے انتظار کیا. جب وہ 3 سال کی عمر کی ہو گئی تو شادی ہو گئی. اور یہ نیچے حوالہ جو ہے تالموس کا ہے، وہ رب یہ نیچے جو ہے یہ بڑے ربی انہوں نے دے رکھا ہے. اور یہ اوپر جو ہے تفسیر ہے کہ اب یہ بائبل میں نہیں ہے، اسے سمجھ لیجیے گا. بائبل میں یا توریت میں نہیں، بائبل یا توریت کی تو یہ ہے جسے ہم آیت کہہ لیں یا ورس کہہ لیں. اتنا ہے کہ وہ 40 سال کے تھے جب انہوں نے نکاح کیا. ٹھیک ہے، اس میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ 3 سال کی لڑکی سے کیا. یہ جو اپنا جو تحقیقات سے نکال کے لائے ہیں وہ ربقہ کا، وہ انہوں نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے جو تالموس کا حصہ بھی ہے. اور ان کے بڑے بڑے ایک نے نہیں لکھا، یہ بہت سے اسکالرز نے لکھا ہے. یہ 1-2 نے نہیں ہے بلکہ 15-20 ہیں جنہوں نے یہ تفصیلات، بڑے بڑے اسکالر جنہوں نے دی کہ وہ 3 سال کی تھی جب ان سے شادی ہو گئی حضرت اسحاق کی، جو ان کی بیوی تھی پہلی. اب یہ عیسائی جو ہیں یہ ان پہ تو پھپتیاں کستے نہیں ہیں 3 سال کی لڑکی سے نکاح کرنے پہ یا شادی کرنے کے اوپر. یہاں چل رہی ہے، اس کو گھیرا ہوا انہوں نے کہا انہوں نے 6، اور وہ جھوٹا بالکل. اصل میں یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، وہ بھی جھوٹا ہے وہ بالکل. لیکن یہ کہ وہ اپنے اڑے ہوئے ہیں، یہ بھی اڑے ہوئے ہیں.
ان کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا، مذاق سارا وہ جو ہے وہ مسلمانوں کا اڑایا جا رہا ہے. یہ ہے بہت خاص بات. وہ جو مذاق اڑانے والے ہیں ان کی یہاں کی بھی ایک چیز دیکھ لیجئے بس. حضرت عیسیٰ سے متعلق، حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے متعلق میں بریف کر دوں آپ کو جو آپ کو معلوم ہے اسے دوبارہ، کہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم سے پیدا ہوئے، کنواری مریم سے. ان کے یہاں بائبل کے مطابق ان کا ایک منگیتر بھی تھا حضرت مریم کا، جوزف بڑھئی. اس منگیتر کے ساتھ میں اب آگے جا کے دو گروپ ہو گئے عیسائیوں میں. جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہو چکی تو اس کے بعد ان کے ساتھ میں وہ باقاعدہ اپنی شوہر بیوی کی زندگی گزارنے لگے. حضرت مریم اور ان کی گزارنے لگی دونوں کی. اس کے بعد ان سے اور اولادیں بھی ہوئیں. آدھے لوگ یہ مانتے، آدھے کہتے ہیں نہیں وہ زندگی بھر کنواری رہی. اس پر بہت آپس میں اختلاف ہے. کن کن میں ہے اسے میں چھوڑ رہا ہوں. کہ کیتھولکس جو ہے وہ زیادہ تر یہ مانتے ہیں کہ وہ ورجن میری تھی. پروٹیسٹنٹس ان کی اکثریت، سب نہیں، یہ مانتی ہے کہ نہیں وہ انہوں نے شادی کر لی. بعد جو شادی کر لی تھی پہلے نکاح تھا لیکن پھر باقاعدہ وہ ہسبینڈ وائف کی طرح رہنے لگے تھے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد دونوں. تو یہ میں نے آپ کو درمیان میں اتنی بات بتائی. دکھانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کے کہنے کے مطابق، دونوں کے کہنے کے مطابق وہ رہی کنواری، لیکن دونوں کے کہنے کے مطابق ان سے ان کی شادی ہو گئی تھی. ایک گروپ کہتا ہے کہ نہیں وہ ہسبینڈ وائف کی طرح ریلیشن شپ بھی تھی، ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ کنواری ہی رہی تھی. ان دونوں کے مطابق ان سے شادی کب ہوئی تھی یہ دکھانا چاہ رہا ہوں میں ان کے تحقیقات کے مطابق. یہ کیتھولک انسائکلوپیڈیا ہے جہاں سے ہم نے لیا ہے اس کو، دا ہسٹری آف جوزف دا کارپینٹر. اس کے اندر بہت سے چیپٹر، بہت سے جو مضمون ہوتے ہیں انسائکلوپیڈیا میں، اس مضمون کا نام ہے دا ہسٹری آف جوزف دا کارپینٹر. اور جنہوں نے یہ نیو ایڈوینٹ جنہوں نے لکھا ہے یہ بہت آتھینٹک، یہ کیتھولکس کے لیے یہ بڑی مشہور اور بڑی آتھینٹک انسائکلوپیڈیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میری واز آلریڈی 12 ایئرس اولڈ. حضرت مریم کی عمر تو تھی 12 سال اس وقت جب ان کے ساتھ میں ان کا مطلب یوں کہہ لیں کہ شادی کا ان کے آپس میں جو ہے ریلیشن شپ اسٹارٹ ہو گئی شوہر و بیوی کی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد. تو مریم کی عمر تو تھی 12 سال. اور یہ جو تھے جوزف یا یوسف، ہی لیوڈ 40 سال تو وہ انمیرڈ رہے. اس کے بعد انہوں نے پہلا نکاح کیا تھا. پہلی شادی جو کی تھی وہ 49 سال چلی. پھر پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا تو 40 اور 49 کتنے ہوئے؟ 89. اس کے 1 سال کے بعد جو ہے وہ پھر ان سے شادی کی حضرت مریم سے. 90 سال کے یہ تھے، یہ 90 سال کے تھے، وہ 12 سال کی تھی. اب یہ 90-12 جو ہے یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اس کا کہ وہ 55 سال والے نے شادی کر لی، 55 سال کے بوڑھے نے. یہ 90 سال کے جو ہیں وہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ 90 سال والے نے کی. تو یہ کسٹمز جو ہے یہ ان کے یہاں کے. یہ الگ بات ہے کہ آج کی جو اس وقت جو انجیلیں ہیں ان کے اندر نہیں ہے یہ بات اس طرح کی. یہ نہیں ہے کہ وہ کم عمر کے اندر کر لیا کریں. اصل بات تو یہ کہ کوئی ایج نہیں ہے آج کی انجیلوں کے اندر کسی طرح کی. تو جب کوئی نہیں ہے، جنرل کسٹم ان کا بہت جلدی کرنے کا عام طور سے نہیں ہے، لیکن ایج کوئی نہیں مقرر ہے. کسی جگہ یہ نہیں ہے کہ کم عمری میں مت کرنا. جب بنی اسرائیل کے اندر کسٹم چلا آ رہا ہے کم ایج میں کرنے کا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں سے ریفارم یہ آتا کہ اب کم ایج میں مت کرنا، کم سے کم اتنی ایج ہو. ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس کا مطلب پھر مانا تو ریلیجیسلی اسی چیز کو جائے گا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ سے چلی آ رہی ہے، جب تک اس کو کینسل نہیں کیا اور جب تک اس کو ڈینائی نہیں کیا. بہرحال یہ آیت نمبر 6 کو میں پورا کر لوں. وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیموں کی آزمائش کرتے رہو جب تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ نہ جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب وہ سمجھداری کی، اچھی ہدایت کی عمر کو پہنچ جائیں جس کے اندر ان کا راستہ بھی جو ہے وہ سیدھا ہو، تو پھر مال ان کے حوالے کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا يَكْبَرُوا، اور ایسا مت کرنا کہ انصاف کی حدوں کو پار کر کے تم ان کا مال تم کھا جاؤ اور یا اڑا دو، اس ڈر سے کہ وہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کا مال جلدی جلدی کھانا شروع کر دو جو تمہارے پاس رکھا ہوا ہے. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اب تم میں تو کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو اس کو خیال رکھنا چاہیے، اپنا خرچ کرنا چاہیے ان کے اوپر، اپنا خود کھاؤ، وہ تو ان کے مال کو چھوئے بھی نہیں. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، لیکن اگر کوئی کمزور حالات کا ہے اور پھر یہ بچوں کی ذمہ داری آ گئی ہے تو وہ معروف طریقے سے اس کے اندر اپنا حصہ اس کے اندر کچھ نکال سکتا ہے ان کے مال میں سے بھی، ان کی نگہداشت کے بدلے. اب یہ تو کھا جانے کے لیے کہ قرآن نے کہا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تمہارے یہاں تو عام بات ہے یہ ورثہ اور وراثت دوسروں کی کھا جاتے ہو، بہنوں کا حصہ مار گئے، عورتوں کا حصہ مار گئے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے مال، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ
گواہی ہر جگہ پہ رکھیے، جب ان کے حوالے کرو تو پھر 2 گواہ بھی کر لینا، کفا باللہ حسیبا، اور اصل گواہی تو اللہ کی ہوگی. یہ خیال رہے کہ حساب اللہ کے یہاں بھی جا کر دینا ہے. بات خالی یہیں پہ پوری نہیں ہو گئی. آیت نمبر 6 تک ہم پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آیت نمبر 7 سے دوبارہ پھر شروع کریں گے آئندہ مرتبہ. سبحان اللہ.